کے سامنے یہ چیزیں بھی پیش کریں، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ چیلنج کیا قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں شب برات، یہ جھوٹا الزام ہے، قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں۔ سب سے پہلے میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 26ویں پارے کی آیت، حامیم والکتاب المبین، 25ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اللہ فرماتا ہے اور کتاب مبین کی قسم، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم یاد فرمائی، اس کے بعد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اس کے متعلق دو قول ہیں، مفسرین فرماتے ہیں لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے اس سے مراد شب قدر بھی ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد شب برات بھی ہے، کیونکہ آگے کی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کی تقسیم ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے جو معاملات تقسیم فرماتا ہے وہ آج کی رات یہ ہو گئی قرآن پاک سے۔ میں نے آیت تلاوت کی ہے، جسے چاہیے وہ بعد میں ریکارڈنگ سے حاصل کر لیں۔ اب شعبان کی اس 15ویں شب کا اہتمام کرنا، پہلی بات ثبوت کی طرف بعد میں چلتے ہیں، اپنے دل سے پوچھو کہ یہاں کون سا غلط کام ہو رہا ہے؟ کیا تمہارا ضمیر اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ تمہاری اس پوری محفل کو کوئی یہ کہے یہ گندی محفل ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، مسجد میں بیٹھنا، اللہ تعالی کا ذکر سننا، یا پھر عبادت کے لیے رات جاگنا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، چھوڑو، کسی بھی ثبوت اور سند کے بغیر تم اپنے دل سے پوچھو کیا یہ غلط راستہ ہو سکتا ہے؟ مسجد میں ڈھول بج رہے ہیں، یہاں باجے بج رہے ہیں، یا یہاں پر کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حرام کاری ہو رہی ہے، یہاں تو میرے مولا کو یاد کیا جا رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی۔ تو حدیث پاک میں تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتیں اترتی ہیں، نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا، تو جو نیکوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس محفل میں ہو رہا ہو تو کیا وہ محفل رحمتوں سے جھما جھم نہیں برس رہی ہوتی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عقلی دلیل ہے، میں نے آپ کو سوچنے کی دعوت دی ہے، میں ان لوگوں کے لیے میسج دینا چاہوں گا جن کو ثبوت کی ضرورت ہے، پروف کی ضرورت ہے۔ آؤ سنو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے کبھی کبھار اکثر روزے رکھا کرتے تھے، یا پھر پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے تو ثابت ہوا کہ شب برات شعبان میں ہو رہی ہے یا پھر رمضان میں ہو رہی ہے۔ شب برات کے روزے کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری شریف پڑھو، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور 15 شعبان کیا پورے شعبان کا ہی روزہ رکھتے تھے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کو چھوڑ کر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے، پھر فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور پھر یہ حضور کا ارشاد، جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے۔ حدیث پاک یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔
نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 15ویں شب کو، یعنی جو شب آج یہاں بیٹھے ہیں آپ، سال بھر جتنے مرنے والے ہیں ان کے ناموں کی فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے، اگلے سال تک اتنے لوگوں کی روحیں تمہیں قبض کرنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا نام اگر فہرست میں لکھا جا رہا ہو تو اس حالت میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں یا میں عبادت کی حالت میں ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کو مرنے والوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے اگرچہ رات کے وقت روزہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود روزہ دار لکھے جانے کا ثواب تو ضرور دیا جائے گا۔ اب شب برات کے متعلق حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ یہ تابعی ہیں، کتاب کا نام ہے لطائف المعارف، صفحہ 145۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جو یہ رات جاگنے کے متعلق، عبادت کے متعلق، اب سنیے کچھ اور دلیلیں۔ ایک بڑی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیارت قبور کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس رات کو جانے کے متعلق بھی 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ شب برات کے متعلق لکھتے ہیں کوئی شک نہیں کہ یہ رات بڑی بابرکت ہے۔ یہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے نہیں، کافی زمانے پہلے کے، اور مالکی مذہب کے سب سے بڑے امام ہیں علامہ ابن الحاج۔ فرماتے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس رات کی بہت تعظیم کرتے تھے، اس کے آنے سے قبل اس کے لیے تیاری ایسی کرتے کہ جب وہ رات آ جاتی تو خوش اور جذبے سے اس کا استقبال کرتے اور پوری رات عبادت میں گزارا کرتے۔ المدخل کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392، یہ بھی موجود۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اب جن کے ہاں بزرگ ہے ہی نہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمارے ہاں بہت بزرگ ہیں، تو جن کو بزرگوں کے طریقے پر چلنا ہے تو اس کے لیے میں یہ دلیل پیش کر رہا ہوں، اور جس کو بزرگوں سے کوئی غرض ہی نہیں، خود ہی بزرگ بنا بیٹھا ہو، تو اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اسے اگر میں یہ کہوں کہ میاں ابھی رات ہے تو وہ مجھ سے لڑ پڑے گا، نہیں سورج نکلا ہوا ہے، ایسوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی متعلق جو حدیث پاک ہے، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کی مطابقت میں بالکل مستحب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں آپ مسلمانوں کی دعائے مغفرت کے لیے قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ یہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کا نام میں لے رہا ہوں جن کے متعلق تمام دیوبندی حضرات کا بھی اتفاق ہے، اہل حدیث جماعت کا بھی اتفاق ہے، اہل سنت و جماعت بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بغیر اختلاف کے لوگوں کے نزدیک بالکل مستند عالم دین ہیں، ان کی بات میں نے یہاں پر پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر 15ویں شب شعبان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غوث پاک کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی، ہمارے لیے اتنی دلیل بہت بڑی ہے، بلکہ ہمارے لیے تو بس اتنی بات ہے کہ محلے کا امام کہہ دے تو بھی ہم چل پڑتے ہیں۔